حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اول تو یہ عقیدہ رکھیں گے قیامت حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مرنا ہے اور پھر اٹھنا ہے۔ یہ مرنا پھر اٹھنا یہ قیامت ہے، کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی قیامت کا انکار کرے تو کافر ہوگا اور ہمیشہ دوزخی ہوگا۔ پھر قیامت میں کافروں کے لیے جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور مسلمانوں کے لیے جنت ہے، اور مسلمان جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ کافر دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے اور ایمان والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کوئی شک نہیں۔ پھر دوزخ کے بہت سے طبقے ہیں، کیونکہ کافر بھی سب برابر نہیں، کوئی کس درجے کا کافر، کوئی کس درجے کا۔ حضور نے فرمایا کہ دوزخ کے طبقے 7 ہیں، جنت کے طبقے 8 ہیں، جنت ایک بڑھ گیا۔ جنتی لوگ بھی سب برابر نہیں، کوئی ولی اللہ ہوگا، کوئی نیک ہوگا، کوئی کسی خاص شعبے میں کامل ہوگا، تو درجے ہیں۔ تو مختلف درجوں کے لیے پھر مختلف دروازے اور مختلف محل بنے۔ 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے اندر پھر مختلف محلات ہیں، ان کا حساب تو اللہ جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک خاص دروازہ ہے، پورا طبقہ ہے، جس کا نام ہے باب الریان۔ یہ ہمارے نبی کا کمال ہے، دنیا میں بیٹھ کر جنت کو جانتے ہیں، جنت کے دروازوں کو بھی جانتے ہیں، پھر جنت کے دروازوں کے ناموں کو بھی جانتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی نبوت کی علامت ہے، رسالت کی نشانی ہے۔ قیامت تو بعد میں آئے گی، جنت تو بعد میں ملے گی، لیکن ابھی سے سب کچھ جانتے ہیں۔ ہر جنت کے علیحدہ علیحدہ نام ہیں۔ ایک بڑا دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ فرمایا لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے روزہ داروں کے، نہیں اور مگر، مقید کر دیا۔ لا يدخلہ، نہیں داخل ہوں گے، الا مگر، یہ خصوصیت کر دی۔ ایسا نہیں کہ روزے دار جائیں پھر کوئی اور بھی جفنا، اور نہ، اس دروازے میں صرف خاص وہ لوگ داخل ہوں گے جو روزہ دار ہوں گے، جنہوں نے نفس سے جہاد کیا، اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رکھا، اللہ کی خوشنودی کے لیے پیاسا رکھا، روزہ رکھا۔ یہی روزہ دار لوگ اسی خاص دروازہ میں داخل ہوں گے۔ حضور نے روزہ داروں کے لیے انعام بیان کیا، یہ ان کا انعام ہے، تو خوش ہو جا، شکر کر، اللہ نے تجھے اسلام بخشا، اسلام کے بعد پھر روزہ رکھنے کی توفیق عنایت کی۔ اب انشاءاللہ مرنے کے بعد تیرے لیے جنت کا ایک خاص طبقہ ہے۔